लहुम कुलूबुन ला यफ्क़हून बिहा। एक इंसान के पास तो ये बातें पहुंच चुकी थी कि तुम शादियों में डीजे ना बजाओ, लेकिन एक इंसान ने इस बात को समझने की कोशिश नहीं की। एक इंसान तक ये बातें भी पहुंच चुकी थी कि तुम शादियों में जहेज ना लो, लेकिन एक इंसान ने इस बात को समझने की कोशिश नहीं की। एक इंसान तक, एक आदमी तक ये बात भी पहुंच चुकी थी कि तुम शादियों के अंदर जब बारात के लिए जाओ तो पटाखे ना जलाया करो, लेकिन तुमने बारात के अंदर जाकर के पटाखे को भी जलाया है। मेरे अजीज साथियों, अल्लाह तबारक व तआला ऐसे ही लोगों के बारे में कह रहा है, लहुम कुलूबुन ला यफ्क़हून बिहा, कि वो इंसान, उस आदमी के पास दिल तो है लेकिन उसके अंदर जो है समझने की जो कैफियत है वो नहीं है। हमारे समाज के अंदर एक ऐसा इंसान भी मौजूद था, तुम्हारे समाज के अंदर एक ऐसा आदमी भी मौजूद था जिसके पास बेटियों को विदा करने के लिए रुपये नहीं था, जिसके पास बेटियों को निकाह देने के लिए दौलतें नहीं थी, लेकिन तुमने पटाखे के अंदर पैसों को जाय किया था, तुमने डीजे बजा करके मुआशरे के अंदर अपने पैसे को बर्बाद किया था, तुमने न जाने अपने गांव के अंदर अपनी नाजायज शोहरत को दिखाने के लिए तुमने न जाने किस तरह के कामों को अंजाम दिया था, और उन सारी की सारी चीजों में तुमने अपने दौलतों को पानी की तरह बहाया था। अल्लाह तबारक व तआला ऐसे ही लोगों के बारे में कह रहा है, लहुम आयुनुन ला युबसिरूना बिहा, ये वही जहन्नमी है जिसको जिस चीज को देखना चाहिए वो चीज नहीं देखता है। हम दुनिया के अंदर देखते हैं कि एक इंसान जो है बड़ी आसानी के साथ नमाज को तर्क कर देता है, बड़ी आसानी के साथ नमाज को छोड़ देता है। अगर एक इंसान नमाज को छोड़ने के बाद उस इंसान को शर्म महसूस नहीं होती है, अगर उस इंसान को इस बात पर शर्म नहीं आती है कि अल्लाह के घर की तरफ से बुलावा आ रहा है, अल्लाह के घर की तरफ से हमें बुलाया जा रहा है, और अगर एक इंसान नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद के अंदर नहीं आ रहा है, मस्जिद के अंदर न आने के बाद अगर एक इंसान को इस बात पर शर्म नहीं होती है, तो इंसान समझ ले उसका दिल जो है वो मर चुका है, उसका दिल जो है वो सख्त हो चुका है। अगर एक इंसान समाज के अंदर निकलता है, अगर एक इंसान मुआशरे के अंदर निकलता है, हम यतीमों को देखते हैं, रो रहा है, बिलक रहा है, खाने का सामान नहीं है, खाने पीने का सामान नहीं है, यतीमों के सामने से गुजर होती है, लेकिन हमारा दिल जो है नहीं पसीजता है। हम यतीमों को रोते हुए देखते हैं, हम विवाहों को रोते हुए देखते हैं, लेकिन अगर हमारा दिल इस बात पर मुत्तफिक नहीं होता है कि इसकी मदद कर दी जाए, यतीमों को देखने के बावजूद अगर हमारे अंदर जो है हमारा दिल नहीं पसीजता है, अगर हमारा दिल नहीं सहमता है, तो याद रखना वो इंसान ये जान ले कि उसका दिल जो है वो मुर्दा हो चुका है। खुतबा मसनूना के बाद जो आयत करीमा तिलावत की है, इस आयत करीमा के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने कुछ ऐसे सिफात को जिक्र किया है, अगर वो सिफात किसी आदमी के अंदर अगर पाई जाए तो वो इंसान जहन्नमी है। आइए सबसे पहले इसी आयत करीमा का तर्जमा देखते हैं, फिर बात को आगे बढ़ाते हैं। वलक़द ज़रअना लिजहन्नम कसीरम मिनल जिन्न वल इंस। अल्लाह तबारक व तआला इस आयत करीमा के अंदर वाज़ेह कर रहा है, वलक़द ज़रअना लिजहन्नम कसीरम मिनल जिन्न वल इंस, मैंने इस दुनिया के अंदर बहुत से इंसानों को जहन्नम के लिए पैदा किया है। हमने जहन्नम के लिए बहुत से जिन्न और इंसानों को पैदा किया है। अब अल्लाह तबारक व तआला इसी आयत करीमा के अंदर उन लोगों की क्वालिटी को बता रहा है, उन लोगों के सिम्टम्स को बता रहा है कि वो कौन लोग हैं जो जहन्नमी हैं। लहुम कुलूबुन ला यफ्क़हून बिहा, उसकी सबसे पहली सिम्टम्स जो है, उसकी सबसे पहली क्वालिटी है, उसकी सबसे पहली सिफत जो है वो ये है कि लहुम कुलूबुन ला यफ्क़हून बिहा, उस इंसान के पास दिल तो है लेकिन उसके अंदर दिल से जिन बातों को समझनी चाहिए वो इंसान उन बातों को नहीं समझता है।
لہم قلوب لا یفقہون بہا، ایک انسان ساری کی ساری باتوں کو سنتا ہے لیکن جو سمجھنا چاہیے وہ انسان ان باتوں کو نہیں سمجھتا ہے۔ لہم قلوب لا یفقہون بہا ولہم اعین لا یبصرون بہا، اس کے پاس آنکھ تو ہے لیکن جن چیزوں کو دیکھنا چاہیے وہ انسان ان چیزوں کو نہیں دیکھتا ہے۔ وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، اس انسان کے پاس کان تو ہے، اس آدمی کے پاس کان تو ہے سننے کے لیے لیکن ان چیزوں کو نہیں سنتا ہے جن چیزوں کو سننا چاہیے۔ میرے عزیز ساتھیوں، اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ بہت بڑی بات کو واضح کر رہا ہے کہ لہم قلوب لا یفقہون بہا، ایک انسان کو جن چیزوں کو سمجھنا چاہیے، ایک انسان کو جن باتوں کو سمجھنا چاہیے ان باتوں کو نہیں سمجھتا ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، ہم اپنے سماج کے اندر، اپنے گاؤں کے اندر مشاہدہ کرتے ہیں کہ آئے دن تقاریر کے اندر اس بات کو واضح کیا جاتا ہے کہ فلاں چیز ایک انسان کے اوپر حرام ہے، فلاں چیز ایک انسان کے اوپر جو ہے وہ ناجائز ہے، فلاں طریقے سے اگر کوئی انسان رزق کو حاصل کرتا ہے تو اس طرح کا راستہ جو ہے وہ حرام ہے۔ ان ساری کی ساری چیزوں کو جاننے کے باوجود بھی اگر ایک انسان سمجھنے کی کوشش نہیں کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ انہی لوگوں کے بارے میں بتا رہا ہے لہم قلوب لا یفقہون بہا، تمہارے پاس وہ ساری کی ساری باتیں پہنچ چکی ہے جس کو میں نے تمہارے اوپر حرام قرار دیا ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، عید کے بعد سے ہم نے نہ جانے کتنے ایسے کام کو اسی سماج کے اندر دیکھا ہے، نہ جانے کتنے ایسے کرتوتوں کو اسی گاؤں کے اندر دیکھا ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک انسان کے اوپر حرام قرار دیا ہے، جس کو نبی اکرم جناب محمد الرسول اللہ نے ایک انسان کے اوپر حرام قرار دے دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے لہم قلوب لا یفقہون بہا، ایک انسان کے پاس تو یہ باتیں پہنچ چکی تھی کہ تم شادیوں میں ڈی جے نہ بجاؤ، لیکن ایک انسان نے اس بات کو سمجھنے کی کوشش نہیں کی۔ ایک انسان تک یہ باتیں بھی پہنچ چکی تھی کہ تم شادیوں میں جہیز نہ لو، لیکن ایک انسان نے اس بات کو سمجھنے کی کوشش نہیں کی۔ ایک انسان تک، ایک آدمی تک یہ بات بھی پہنچ چکی تھی کہ تم شادیوں کے اندر جب بارات کے لیے جاؤ تو پٹاخے نہ جلایا کرو، لیکن تم نے بارات کے اندر جا کر کے پٹاخے کو بھی جلایا ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے ہی لوگوں کے بارے میں کہہ رہا ہے لہم قلوب لا یفقہون بہا، کہ وہ انسان، اس آدمی کے پاس دل تو ہے لیکن اس کے اندر جو ہے سمجھنے کی جو کیفیت ہے وہ نہیں ہے۔ یہی کوالٹی اللہ تبارک و تعالیٰ جہنمی انسان کے بارے میں بتا رہا ہے۔ وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا، اس کے پاس آنکھ تو ہے لیکن آنکھوں سے ان چیزوں کو دیکھنی چاہیے جن چیزوں کو دیکھنا چاہیے ان چیزوں کو دیکھنے کی کوشش نہیں کرتا ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، ہم سماج کے اندر کتنے ایسے انسان کو دیکھا کرتے ہیں، ہم سماج کے اندر کتنے ایسے انسانوں کا مشاہدہ کیا کرتے ہیں جو سماج کے اندر دبے کچلے انسان ہیں، جو اپنی بیٹیوں کی شادی روپیوں کی کمی کی وجہ سے نہیں کر پاتا ہے، اپنی بیٹیوں کی شادی جو ہے اپنی بیٹیوں کے ہاتھ پیلے نہیں کر سکتا ہے کیونکہ اس کے پاس دولتیں نہیں ہیں، اس کے پاس مال نہیں ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے لہم اعین لا یبصرون بہا، اس انسان کو جن چیزوں کو دیکھنا چاہیے وہ انسان ان چیزوں کو نہیں دیکھتا ہے۔ تمہارے سماج کے اندر ایک ایسا انسان بھی موجود تھا، تمہارے سماج کے اندر ایک ایسا آدمی بھی موجود تھا جس کے پاس بیٹیوں کو ودا کرنے کے لیے روپیے نہیں تھا، جس کے پاس بیٹیوں کو نکاح دینے کے لیے دولتیں نہیں تھی، لیکن تم نے پٹاخے کے اندر پیسوں کو ضائع کیا تھا، تم نے ڈی جے بجا کر کے معاشرے کے اندر اپنے پیسے کو برباد کیا تھا، تم نے نہ جانے اپنے گاؤں کے اندر اپنی ناجائز شہرت کو دکھانے کے لیے تم نے نہ جانے کس طرح کے کاموں کو انجام دیا تھا، اور ان ساری کی ساری چیزوں میں تم نے اپنے دولتوں کو پانی کی طرح بہایا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے ہی لوگوں کے بارے میں کہہ رہا ہے لہم اعین لا یبصرون بہا، یہ وہی جہنمی ہے جس کو جس چیز کو دیکھنا چاہیے وہ چیز نہیں دیکھتا ہے۔ وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، اس کے پاس کان تو ہے
اس کے پاس سننے کے لیے کان تو ہے لیکن وہ چیزیں نہیں سنا کرتا ہے، وہ چیزیں نہیں سنا کرتا ہے جس کو سننے کا حکم اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ اسی آیت کریمہ کے آگے ارشاد فرما رہا ہے وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اے لوگوں، اگر تمہارے اندر یہ کوالٹی پائی جا رہی ہے، اگر تمہارے اندر یہ سمٹمز پائی جا رہی ہے، اگر تمہارے اندر یہ نشانیاں پائی جا رہی ہیں تو سنو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے بارے میں کیا کہا ہے اولئک کالانعام بل ہم اضل، یہ وہی لوگ ہیں جو جانوروں سے بھی بدتر ہیں، یہ وہی لوگ ہیں جو جانوروں سے بھی بدتر ہیں۔ اولئک کالانعام بل ہم اضل، بلکہ جانوروں سے بھی گئے گزرے ہیں، بل ہم اضل، بلکہ اس سے بھی گئے گزرے ہیں۔ اولئک کالانعام بل ہم اضل اولئک هم الغافلون، اور یہ لوگ جو ہے وہ غفلت بری زندگی گزار رہے ہیں، یہ لوگ جو ہے وہ غفلت بری زندگی بسر کر رہے ہیں دنیا کے اندر۔ تو اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے تین کوالٹی بتایا، تین کوالٹی کے بارے میں بتایا کہ اگر تم جہنمی انسان کو دیکھنا چاہتے ہو تو اس کی کوالٹی یہ ہے کہ اس کے پاس دل تو ہے لیکن سمجھنے کی کوشش نہیں کرتا، اس کے پاس آنکھ تو ہے لیکن جو چیز اسے دیکھنی چاہیے وہ چیز نہیں دیکھتا ہے، اس کے پاس کان تو ہے لیکن جو چیزیں سننی چاہیے وہ انسان ان چیزوں کو نہیں سنا کرتا ہے۔ یہ وہی لوگ ہیں جو جانوروں سے بھی بدتر ہیں، جانوروں سے بھی گئے گزرے ہیں، اور یہ وہی لوگ ہیں جو غفلت بری زندگی دنیا کے اندر گزار رہے ہیں۔ یہ کوالٹی جو ہے وہ جہنمی انسان کی کوالٹی ہے، اور یہ کسی عالم اور کسی علماء کا فتویٰ نہیں ہے بلکہ اس رب کا پیغام ہے جس نے اس پوری کائنات کو پیدا کیا ہے، یہ اس رب کا پیغام ہے۔ اسی آیت کریمہ کے ضمن میں نے جو موضوع انتخاب کیا ہے وہ موضوع ہے قسوۃ قلبی، یعنی دل کا سخت ہو جانا۔ ایک انسان کا دل جو ہے سخت ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے ایک انسان قرآن اور حدیث کے اصولوں کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتا، اس کا دل جو ہے وہ سخت ہو چکا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت بڑی وعید سنائی ہے کہ جس کا دل اس دنیا کے اندر سخت ہو جائے، جس کا قلب جو ہے جس کا دل جو ہے قسوت قلبی کا شکار ہو جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے لیے بہت بڑی وعید سنائی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر اس کا نقشہ یوں کھینچا ہے فَوَيْلٌ لِّلْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُم مِّن ذِكْرِ اللَّهِ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس انسان کے لیے ہلاکت اور تباہی کے بارے میں بتا رہا ہے کہ اس انسان کے لیے تباہی ہے، اس انسان کے لیے ہلاکت ہے، اور اس انسان کے لیے جو ہے وہ بربادی ہے۔ جس انسان کا دل جو ہے رب کے ذکر سے غافل ہو جائے، جس انسان کا دل جو ہے رب کی عبادت کے معاملے میں سخت ہو جائے، فَوَيْلٌ لِّلْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُم مِّن ذِكْرِ اللَّهِ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر سے جس کا دل جو ہے وہ غافل ہو جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے فَوَيْلٌ لِّل، تو اس کے لیے ویل ہے، اس کے لیے جو ہے بربادی ہے، اور اس کے لیے جو ہے وہ تباہی ہے۔ کتنی بڑی وعید ہے کہ ایک انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر سے اگر اعراض کرتا ہے، اگر ایک انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کرتا ہے، اس کی عبادت سے انکار کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ یہ وہی لوگ ہیں جس کے لیے تباہی ہے، یہ وہی لوگ ہیں جس کے لیے ویل ہے۔ ویل جہنم کا ایک بہت برا ٹھکانہ ہے، جہنم کا ایک سخت ترین ٹھکانہ ہے جس کو ویل کہا گیا ہے، اور ایسے انسانوں کے لیے ویل ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر سے ایک انسان کا دل غافل ہو جائے، اس کے لیے ویل ہے، تباہی ہے اور بربادی ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، ہم دنیا کے اندر دیکھا کرتے ہیں کہ ایک انسان کا دل جب بیمار ہو جاتا ہے، میڈیکل سائنس کے نظریے سے
डॉक्टरों के नजरिए से जब एक इंसान का दिल बीमार हो जाता है, जब एक इंसान का दिल जो है किसी मर्ज में मुब्तला हो जाता है, तो डॉक्टर उसके सिम्टम्स को देखने के बाद, उनके जो है निशानियों को देखने के बाद ये रिपोर्ट तैयार कर देता है कि फला इंसान का दिल जो है वो बीमार है, फला इंसान जो है वो किसी मर्ज के अंदर मुब्तला है। अल्लाह तबारक व तआला ने जिस तरह एक डॉक्टर जो है एक इंसान के लिए रिपोर्ट तैयार करता है, जिस तरह एक डॉक्टर जो है एक इंसान के लिए मर्ज का रिपोर्ट बनाता है, अल्लाह तबारक व तआला इस इस्लामी जिंदगी के अंदर भी अल्लाह तबारक व तआला उस इंसानों की दिल की सख्ती के सिम्टम्स के बारे में बता रहे हैं कि हम कैसे जाने कि कौन से इंसान का दिल जो है वो सख्त हो चुका है, वो कौन से इंसान है जिसका दिल जो है वो मुर्दा हो चुका है, वो कौन से इंसान है जिसका दिल जो है वो कसवत कल्बी का शिकार हो चुका है। मेरे अजीज साथियों, सबसे पहली सिम्टम्स, सबसे पहली क्वालिटी, सबसे पहली निशानी ये है कि एक इंसान नमाज तो पढ़ता है लेकिन उसे नमाज की लज्जत महसूस नहीं होती है। उस इंसान का दिल जो है वो सख्त हो चुका है, नमाज तो पढ़ता है लेकिन लज्जत इबादत उसको महसूस नहीं होती है। इबादत की जो लज्जत है उस इंसान के अंदर और इबादत की जो मिठास है उस इंसान के अंदर, उस चीज की महसूस वो इंसान महसूस नहीं कर पाता है उसकी मिठास को। मेरे अजीज साथियों, कहने के लिए तो एक इंसान मस्जिद के अंदर आता है, वो दुनिया वाले लोगों को दिखाता है कि हम तो नमाजी हैं, लेकिन उसका दिल नमाज के अंदर नहीं लगता है। कहने के लिए तो वो इंसान नमाजी है, वो इंसान मस्जिदों के अंदर फर्ज नमाज को अदा तो करता है, लेकिन कहीं उसके दिल के अंदर इस बात का खदशा तो नहीं है कि अगर हम नमाज नहीं पढ़ेंगे तो कहीं दुनिया वाले इंसान हमें बेनमाजी न कह दे, अगर हम नमाज नहीं पढ़ेंगे तो कहीं दुनिया वाले इंसान जो है हमारे ऊपर लानो तान न करने लगे। मेरे अजीज साथियों, सबसे पहली क्वालिटी यही है कि एक इंसान नमाज तो पढ़ता है लेकिन उसके दिलों के अंदर नमाज की जो लज्जत है, नमाज की जो मिठास है, यानी हलवत नमाज उस इंसान को महसूस नहीं होती है। ये दिल के सख्त होने की पहली क्वालिटी। दूसरी क्वालिटी, एक इंसान कुरान की तिलावत तो करता है, एक इंसान कुरान की तिलावत तो सुनता है लेकिन उसके अंदर अल्लाह तबारक व तआला का खौफ नहीं होता है। एक इंसान कुरान की तिलावत तो करता है लेकिन तिलावत करने में उसका मन नहीं लगता है, लेकिन तिलावत करने में उसे मजा नहीं आता है। एक इंसान कुरान को तो सुनता है लेकिन उसे कुरान सुनने में मजा नहीं आता है। एक इंसान कुरान को सुनता है लेकिन कुरान की जो मिठास है वो इंसान उसको पा नहीं सकता है। मेरे अजीज साथियों, सलफ में से किसी का कौल है कि अगर एक इंसान कुरान की तिलावत करने के लिए बैठे तो एक इंसान को चाहिए, अगर एक इंसान कुरान की तिलावत करने के लिए बैठे तो एक इंसान को चाहिए कि वो कुरान की तिलावत के दरमियान में रोए, अल्लाह तबारक व तआला से लौ लगाए, वो कुरान की तिलावत के दरमियान में रोना शुरू कर दे। अगर एक इंसान तिलावत करते करते रो नहीं पाता है तो उस इंसान को चाहिए कि वो रोने की कैफियत पैदा करे। अगर एक इंसान पढ़ रहा है और उसको रोना नहीं आ रहा है तो सलफ कहते हैं कि उसे चाहिए कि रोने की कैफियत पैदा करे, यानी ऐसा महसूस हो उस इंसान को कि हम कुरान को जो है दिल जमाई के साथ तिलावत कर रहे हैं, कुरान को पढ़ रहे हैं। उस इंसान को चाहिए कि अपने अंदर जो है रोने की कैफियत को पैदा करे। मेरे अजीज साथियों, फिर कहते हैं कि अगर एक इंसान कुरान की तिलावत करते करते अगर रोना नहीं आता है और रोने की कैफियत को पैदा भी नहीं कर पाता है, अगर एक इंसान रोने की कैफियत अगर अपने अंदर पैदा नहीं कर पाता है तो उस इंसान को चाहिए कि अल्लाह तबारक व तआला के सामने अपने हाथों को उठा करके अल्लाह तबारक व तआला से एक नया दिल मांग ले। अल्लाह तबारक व तआला से उस इंसान को चाहिए कि एक नया दिल मांग ले, क्योंकि उसके पास जो दिल है वो मर चुका है, उसके पास जो दिल है वो कसवत कल्बी का शिकार हो चुका है, उसका दिल जो है वो मुर्दा हो चुका है, बीमार हो चुका है। उस इंसान को चाहिए कि अल्लाह तबारक व तआला से एक नया दिल मांग ले। मेरे अजीज साथियों,
ہم دنیا کے اندر دیکھتے ہیں کہ مسجد صرف آزان ہوتی ہے، ایک انسان گلی کوچوں میں بیٹھ کر کے نماز کو ترک کر دیتا ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، یہی تو قسوت قلبی ہے۔ ہم دنیا کے اندر دیکھتے ہیں کہ ایک انسان جو ہے بڑی آسانی کے ساتھ نماز کو ترک کر دیتا ہے، بڑی آسانی کے ساتھ نماز کو چھوڑ دیتا ہے۔ اگر ایک انسان نماز کو چھوڑنے کے بعد اس انسان کو شرم محسوس نہیں ہوتی ہے، اگر اس انسان کو اس بات پر شرم نہیں آتی ہے کہ اللہ کے گھر کی طرف سے بلاوا آ رہا ہے، اللہ کے گھر کی طرف سے ہمیں بلایا جا رہا ہے، اور اگر ایک انسان نماز پڑھنے کے لیے مسجد کے اندر نہیں آ رہا ہے، مسجد کے اندر نہ آنے کے بعد اگر ایک انسان کو اس بات پر شرم نہیں ہوتی ہے، تو انسان سمجھ لے اس کا دل جو ہے وہ مر چکا ہے، اس کا دل جو ہے وہ سخت ہو چکا ہے۔ اگر ایک انسان سماج کے اندر نکلتا ہے، اگر ایک انسان معاشرے کے اندر نکلتا ہے، ہم یتیموں کو دیکھتے ہیں، رو رہا ہے، بھلک رہا ہے، کھانے کا سامان نہیں ہے، کھانے پینے کا سامان نہیں ہے، یتیموں کے سامنے سے گزر ہوتی ہے، لیکن ہمارا دل جو ہے نہیں پسیجتا ہے۔ ہم یتیموں کو روتے ہوئے دیکھتے ہیں، ہم بیواؤں کو روتے ہوئے دیکھتے ہیں، لیکن اگر ہمارا دل اس بات پر متفق نہیں ہوتا ہے کہ اس کی مدد کر دی جائے، یتیموں کو دیکھنے کے باوجود اگر ہمارے اندر جو ہے ہمارا دل نہیں پسیجتا ہے، اگر ہمارا دل نہیں سہمتا ہے، تو یاد رکھنا وہ انسان یہ جان لے کہ اس کا دل جو ہے وہ مردہ ہو چکا ہے، اس کا دل جو ہے وہ مردہ ہو چکا ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، مسجدوں سے اگر تقریر کی جا رہی ہے کہ شادیوں کے اندر یہ چیزیں خرافات ہیں، شادیوں کے اندر یہ چیزیں بدعت ہیں، اور اس کے باوجود بھی اگر ان کاموں کو اگر ایک انسان ارتکاب کر رہا ہے، ان کاموں کو اگر انجام دے رہا ہے، تو اس انسان کو چاہیے کہ وہ سمجھ لے کہ اس کا بھی دل مردہ ہو چکا ہے، اس کا بھی دل جو ہے وہ مر چکا ہے۔ جو اللہ اور اس کے رسول کے اصولوں کو نہیں مانتا ہے، اس انسان کو بھی چاہیے کہ اس کا دل جو ہے وہ سمجھ لے کہ اس کا دل جو ہے وہ مردہ ہو چکا ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، اے لوگوں حرام طریقے سے رزق کو نہ حاصل کیا کرو، تم دوسروں کے مال کے اوپر ناجائز قبضہ نہ کیا کرو، تم دوسروں کی زمینوں کو ہڑپا نہ کرو، تم دوسروں کے اوپر ناجائز ظلم نہ کیا کرو۔ اگر ایک انسان ان ساری کی ساری چیزوں کو کر لینے کے بعد، اگر ایک انسان حرام طریقے سے رزق کو حاصل کر لینے کے بعد، اگر ایک انسان دوسروں کو ستا لینے کے بعد، اگر ایک انسان دوسروں کے اوپر ناجائز جو ہے ظلم کر لینے کے بعد، اگر ایک انسان دوسروں کی زمینوں کو ہڑپ لینے کے بعد، اگر ایک آدمی آرام کی نیند سو جاتا ہے، اگر چین کی نیند سو جاتا ہے، تو اس انسان کو سوچ لینا چاہیے اس کا بھی دل جو ہے وہ بیماریوں کا شکار ہو چکا ہے، اس کا دل جو ہے قسوت قلبی کا شکار ہو چکا ہے۔ ان ساری کی ساری چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اگر ایک انسان کے اندر شرم نہیں آتی ہے، تو اس انسان کو سوچ لینا چاہیے کہ میرا دل جو ہے وہ قسوت قلبی کا شکار ہو چکا ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، صحابہ کرام کی زندگیوں کے اوپر غور و فکر کریں، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگیوں کا مطالعہ کیا کریں۔ اگر چھوٹی سی ظلم اگر کسی کے اوپر بھی ہو جاتی تھی تو فوراً اس سے معافی مانگ لیا کرتے تھے، فوراً اس ظلم کا بدلہ دینے کے لیے تیار ہو جایا کرتے تھے۔ ایک حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ سے کہتے ہیں کہ اے بلال، صحابہ کرام کو مسجد کے اندر جمع کیا جائے، صحابہ کرام کو مسجد کے اندر بلایا جائے۔ بلال نے صحابہ کرام کو آواز دی، فوراً صحابہ کرام جو ہے مسجد کے اندر داخل ہو گئے، مسجد کے اندر جمع ہو گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دیتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وعظ و نصیحت کرتے ہیں۔ اس کے بعد آخر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اے میرے ساتھیوں، اے میرے صحابہ کی جماعت سنو، میں نے اپنی عمر کا ایک بڑا حصہ میں نے تمہارے ساتھ گزاری ہے، میں نے اپنی زندگی کا ایک زائد تر حصہ میں نے تمہارے ساتھ گزاری ہے۔ اے میرے ساتھیوں، اے میرے صحابہ کی جماعت سنو، اگر مجھ سے کچھ اونچ نیچ ہو گئی ہو، اگر
میں نے کسی کے اوپر ظلم کر دیا ہو, اگر میں نے کسی کو ذرہ برابر بھی کسی کو ستا دیا ہو, تو اے میرے ساتھیوں میں تمہارے پاس حاضر ہوں, میں تمہارے سامنے حاضر ہوں, آؤ اور مجھ سے بدلہ لے لو. میرے عزیز ساتھیوں, رحمت للعالمین ہے وہ نبی کہہ رہا ہے کہ اے میرے صحابہ کی جماعت سنو, اگر میں نے تمہارے اوپر ذرہ برابر بھی اگر میں نے ظلم کیا ہے, اگر میں نے تمہارے اوپر ذرہ برابر بھی ظلم کیا ہے, تو میں تمہارے پاس حاضر ہوں, آؤ مجھ سے بدلہ لے لو. میرے عزیز ساتھیوں, جیسے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کرتے ہیں, ایک صحابی رسول کھڑے ہوتے ہیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں اے میرے نبی, اگر آپ نے اعلان کر ہی دیا ہے تو میں اس لیے کھڑا ہو رہا ہوں کہ کہیں کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے پکڑ نہ ہو جائے. اے اللہ کے نبی, میں آپ سے بدلہ لینا چاہتا ہوں, آپ نے میرے اوپر ظلم کیا ہے, میں آپ سے بدلہ لینا چاہتا ہوں. صحابہ کرام موجود ہے, عمر فاروق موجود ہے, ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود ہے. صحابہ کرام کے اوپر ایک عجیب کیفیت طاری ہے, یہ کون انسان ہے, یہ کیسا صحابی ہے کہ اللہ کے نبی سے بدلہ لینے کے بارے میں سوچ رہا ہے. میرے عزیز ساتھیوں, اس صحابی کے دل کے اوپر غور کریں, جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل بھی دیکھیں, دونوں کا دل دیکھیں. وہ صحابی رسول کہتے ہیں کہ میں بدلہ لینے کے لیے تیار ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سوال کرتے ہیں کہ میں نے کیا ظلم کیا ہے؟ وہ صحابی جواب دیتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنگ کے دوران آپ سب کو سیدھی کر رہے تھے, اور اسی دوران آپ کے ہاتھ میں ایک کوڑا تھا, اور وہ کوڑا میرے جسم سے ٹکرا گیا تھا. وہ کوڑا جو ہے, وہ چھڑی جو ہے میرے جسم کے اوپر لگ گیا تھا, جس سے مجھے تکلیف محسوس ہوئی تھی, جس سے میں نے تکلیف کو محسوس کیا تھا. ایک چھوٹا سا کوڑا جو ہے میرے جسم کے اوپر لگ گیا تھا, جس سے میں نے تکلیف کو محسوس کیا تھا. میرے عزیز ساتھیوں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اس صحابی رسول سے کہتے ہیں کہ سامنے آؤ اور مجھ سے بڑی جو ہے آسانی سے بدلہ لے لو, میں بدلہ دینے کے لیے تیار ہوں. میرے عزیز ساتھیوں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بلال سے کہتے ہیں کہ کوڑے کو منگوایا جائے. کوڑے کو لے کر کے حاضر ہو جاتا ہے اور اس صحابی رسول کے ہاتھوں میں تما دیا جاتا ہے. اے میرے ساتھی, تمہارے ہاتھ میں کوڑا ہے, میں نے جس طرح تجھے مارا تھا تو بھی مجھے مار لے. بدلہ دینے کے لیے تیار ہے. وہ صحابی رسول سامنے کھڑے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, اگر میں نے اسی حالت میں آپ کے اوپر کوڑا مار دیا, اگر میں نے اسی حالت میں آپ کے اوپر اگر میں نے بدلہ لے لیا, تو یہ انصاف نہیں ہوگا, یہ انصاف نہیں ہوگا. اے اللہ کے نبی, جس وقت آپ کے ہاتھ سے کوڑا میرے جسم کے اوپر لگا تھا, اس وقت میرا جسم جو ہے وہ ننگا تھا, میں نے اپنے جسم کے اوپر لباس نہیں پہنا تھا, میں نے اپنے جسم کے اوپر قمیص نہیں پہنا تھا. اے اللہ کے نبی, ابھی تو آپ کے جسم پر قمیض ہے, یہ تو انصاف نہیں ہوگا. میرے عزیز ساتھیوں, صحابہ کرام تنگ ہے, حضرت عمر فاروق تنگ ہے کہ آخر یہ کون سا انسان ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بدلہ لینے کی بات کر رہے ہیں. اور حد تو تب ہو گئی جب وہ صحابی رسول یہ کہہ دیتا ہے کہ تم اپنے قمیض کو بھی اتار دو. اے اللہ کے نبی, قمیض کو بھی اتار دیا جائے. میرے عزیز ساتھیوں, بدلہ دینے کا جذبہ دیکھیں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوراً اپنے قمیض کو اتار دیتے ہیں, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ مبارک چہرہ, وہ حسین چہرہ صحابہ کرام کی چشم زدن پر موجود ہے, جس کے بارے میں کبھی حسان ابن ثابت نے کہا تھا وَأَحْسَنُ مِنْ قَلَمْ تَرَقَتْ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْ قَلَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ. جس نبی کے بارے میں کہا تھا کہ اے میرے نبی, آج تک میں نے کسی بھی انسان کو اتنا خوبصورت نہیں دیکھا ہے. جس نبی کے بارے میں حسان بن ثابت نے کہا تھا اے میرے نبی, کسی ماں نے کسی عورت نے آج تک اتنا خوبصورت اور حسین بچہ جنا ہی نہیں ہے. وہ حسین چہرہ, وہ خوبصورت جسم جو ہے صحابہ کرام کے سامنے موجود ہے, اور ایک صحابی رسول ہے جس کے ہاتھ میں کوڑا ہے, اور وہ کوڑا اسی نبی کے جسم کے اوپر مارنے کے لیے تیار ہے. صحابہ کرام رو رہے ہیں, صحابہ کرام کی آنکھوں میں آنسو ہے, اور صحابہ کرام کے اندر وہ کیفیت طاری ہے, سناٹا چھا چکا ہے. میرے نبی کو بدلہ لینے کی بات کر رہے ہیں, میرے نبی کے اوپر, میرے نبی کے جسم کے اوپر کوڑے برسانے کی بات کر رہے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے
अपने कमीज को उतारा। वो सहाबी रसूल करीब आते हैं और कहते हैं, ऐ मेरे साथी बदला ले लिया जाए, ऐ मेरे साथी मुजरिम आपके सामने खड़ा है, आप जो है मेरे से बदला ले सकते हैं, मेरा जिस्म हाजिर है, जिस तरह मैंने तुझे मारा था आप भी बड़ी आसानी के साथ बदला ले सकते हैं। मेरे अजीज साथियों, वो सहाबी रसूल अपनी हाथों से कोड़े को फेंकता है, वो सहाबी रसूल अपनी हाथों से छड़ी को फेंकता है और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए लगा लेता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को चूमना शुरू कर देता है। मेरे अजीज साथियों, वो सहाबी रसूल कहते हैं कि ऐ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे अंदर इतनी मजाल कहाँ है कि मैं उस आमिना के लाल के ऊपर कोड़े बरसा सकता हूँ, जिसके ऊपर मैं अपनी माँ बाप की जान को कुर्बान कर सकता हूँ, जिसके ऊपर मैं अपनी जान को कुर्बान कर सकता हूँ। भला उस नबी को मैं, उस नबी के जिस्म पर मैं कोड़े कैसे बरसा सकता हूँ। मेरे अजीज साथियों, वो इंसान जो है, वो सहाबी रसूल जो है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को चूमना शुरू कर देते हैं। अल्लाह के नबी, जिस वक्त आपने ये ऐलान कर दिया था उसी वक्त मैंने ये बहाना बना लिया था, उसी वक्त मैंने ये जो है तजुर्बा कर लिया था कि आज मैं अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उनके जिस्म का बोसा ले लूं। ये तो एक बहाना था, मेरे अंदर इतनी मजाल नहीं है कि मैं आपके ऊपर कोड़े को बरसा सकता हूँ। मेरे अजीज साथियों, ये है नर्म दिल। एक इंसान जो है, छोटी सी जुल्म हुई थी, छोटा सा जो है जुल्म था, उसका भी बदला देने के लिए तैयार है और वो नबी तैयार है जिसके लिए सहाबाए किराम जो है अपनी जान तो छोड़ो, अपने माँ बाप को कुर्बान करने के लिए भी तैयार हो जाया करते थे। मेरे अजीज साथियों, उस इंसान, उस सहाबी रसूल का भी दिल देखे कि वो सहाबी रसूल जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये मोहब्बत देखी कि जो है बदला देने के लिए तैयार है, वो सहाबी रसूल जो है फौरन माफ करने के लिए तैयार हो गया और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को माफ कर दिया। तो ये निशानी जो है, माफ करने की निशानी अगर एक इंसान के अंदर है या बदला देने की एक इंसान के अंदर अगर क्षमता है, तो वो इंसान ये जान ले कि उसका दिल अभी सही सलामत है, सही सलामत है। कितने ऐसे घराने हमारे समाज के अंदर है, कितने ऐसे लोग हमारे समाज के अंदर है जो नाजायज तरीके से इंसानों के ऊपर जुल्म करते हैं, इस तरह का बोली बोलते हैं कि एक इंसान को जो है फौरन उसी वक्त दिक्कत महसूस होती है और उसका दिल दुख जाता है, लेकिन सामने वाले इंसान को एहसास तक नहीं होता है कि मैंने किसी का दिल दुखाया है, और वो इंसान माफी चाहने के लिए भी तैयार नहीं होता है। अगर एक इंसान के अंदर ये कैफियत अगर है कि वो इंसान किसी के ऊपर जुल्म करता है, अगर वो इंसान किसी के ऊपर नाहक जो है, नाहक तरीके से अगर किसी इंसान को सताता है, अगर किसी के ऊपर जुल्म करता है और जुल्म करने के बाद, सताने के बाद अगर वो इंसान माफी नहीं मांगता है, तो वो इंसान भी सुन ले कि उसका दिल जो है वो मर चुका है, उसका दिल जो है वो सख्त हो चुका है, वो इंसान कस्वत कल्बी का शिकार हो चुका है, वो इंसान कस्वत कल्बी का शिकार हो चुका है। तो मेरे अजीज साथियों, ये सिफत जो मैंने आप लोगों के सामने तज़किरा किया कि एक इंसान जो है उसके अंदर ये सिफत मौजूद होनी चाहिए कि जो भी इंसान हो अगर गलत काम करता है और उसका जिस्म, उसकी जो है जिस्म उसको मलामत नहीं करता है, तौबा करने के लिए नहीं उभारता है, तो उस इंसान को चाहिए और उस इंसान को ये सोच लेना चाहिए कि मेरा दिल कहीं ना कहीं तो मुर्दा हो चुका है, मेरा दिल जो है कहीं ना कहीं तो कस्वत कल्बी का शिकार हो चुका है, क्योंकि मैं हराम खोरी कर रहा हूं लेकिन मुझे शर्म नहीं आ रही है। एक इंसान को यह भी समझ लेना चाहिए कि मैं दूसरों के ऊपर जुल्म कर रहा हूं लेकिन मुझे शर्म नहीं आ रही है, मैं यतीमों के माल को खा रहा हूं, मैं गरीबों के ऊपर जुल्म कर रहा हूं लेकिन मुझे जो है शर्म महसूस और आर महसूस नहीं हो रही है। वो इंसान अपने दिल के अंदर ये फैसला कर ले, क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब एक इंसान एक गुनाह के काम को अंजाम देता है तो उसके दिल के अंदर एक धब्बा पड़ जाता है, एक धब्बा पड़ जाता है। और अगर वो इंसान किसी के ऊपर जुल्म करता है, अगर एक इंसान हराम खोरी करता है, अगर एक इंसान किसी को नाजायज तरीके से सताता है, अगर उनसे माफी नहीं मांगता है, अगर एक इंसान उन गुनाहों से तौबा नहीं करता है, तो उसके दिल के अंदर जो धब्बा है वो धीरे धीरे बढ़ता जाता है,
بڑھتا جاتا ہے یہاں تک کہ اس کا دل جو ہے وہ سیاہ ہو جاتا ہے۔ اور جب ایک انسان کا دل سیاہ ہو جائے تو اس انسان کو کسی بھی چیز میں عار محسوس نہیں ہوتی ہے، ایک انسان کو کسی بھی کام کو انجام دے دینے میں تکلیف محسوس نہیں ہوتی ہے، چاہے وہ کتنا گھنونا کام ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ کتنا گھنونا کام ہی کیوں نہ ہو، اس انسان کو جو ہے عار اور شرم محسوس نہیں آتی ہے، کیونکہ اس کا دل جو ہے وہ مر چکا ہے، اس کا دل جو ہے وہ مردہ ہو چکا ہے۔ اگر اس طرح کی صفت، اس طرح کی کیفیت، اگر اس طرح کی نشانیاں کسی انسان کے اندر موجود ہے تو اس انسان کو چاہیے کہ وہ آج ہی توبہ کرے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے لو لگانے کی کوشش کرے، کیونکہ اگر ایک انسان اپنے مردہ دل کو اگر زندہ کرنا چاہتا ہے تو اس کا علاج یہ ہے کہ ایک انسان کثرت ذکر کرنا شروع کر دے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو ہے کثرت کے ساتھ جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذکر کرنا شروع کر دے، ذکر الہی کرنا شروع کر دے۔ اگر ایک انسان ذکر الہی میں مشغول ہو جاتا ہے، اگر ایک انسان قرآن کی تلاوت میں مشغول ہو جاتا ہے، اگر ایک انسان اللہ اور اس کے رسول کے اصولوں کے اوپر زندگی گزارنے لگتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے دل کے اندر جو قسوت قلبی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو دور کر دیتا ہے اور اس کا دل جو ہے وہ نرم ہو جاتا ہے۔ اور اگر ایک انسان کا دل میں اگر نرم ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے لیے جنت کا مزدہ سنایا ہے، لیکن بھائی اگر ایک انسان کا دل سخت ہے تو اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہنم کی وعید سنائی ہے۔